ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے پاک ناموں کے بارے میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے لفظ اللہ کے بارے میں الحمدللہ چند باتیں ہوئیں. اس کے بعد الرحمن الرحیم ان دو ناموں کے اوپر ایک بیان ہوا 1 گھنٹے کا تقریباً. اس کے بعد الملک اور القدوس کے اوپر تقریباً 1 گھنٹے کا بیان ہوا. اور آج نام ہے السلام. السلام جل جلالہ. کون ہے السلام جل جلالہ؟ اللہ رب العزت کی ذات. السلام. آج کا پورا بیان صرف ایک اس نام کے ہی تحت ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں جتنی ہم آگاہی حاصل کریں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اور میں پہلے بھی ہر بیان میں شاید یہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بار بار یہ بات سمجھنے سے لائق رکھتی ہے. اللہ رب العزت کا ہر نام جو صفت سے متعلق ہے ہم ہر اس صفت کے محتاج ہیں. ہم الملک کے بھی محتاج ہیں، القدوس کے بھی محتاج ہیں، اور آج جو السلام نام ہے اس کے بھی محتاج ہیں. اندازہ ہو جائے گا ابھی چند منٹوں میں. السلام جل جلالہ. السلام یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ہے. اور ہمیں بچوں کے نام رکھنے ہو تو عبد السلام بہترین نام ہے. اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ عبد لگے گا. عبداللہ، عبد الرحیم، عبد السلام، عبد القدوس یہ نام بھی رکھنے چاہیے. عبد السلام بڑا پیارا نام ہے اگر کوئی اپنے بچے کا رکھے. اللہ تعالیٰ کے نام سلام کے ساتھ نسبت. السلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی دینے والا. سلامتی دینے والا. یاد رکھیے جس طرح اللہ رب العزت رزق نہ دے کوئی رزق دے نہیں سکتا، وہ عزت نہ دے کوئی عزت دے نہیں سکتا، وہ سلامتی نہ دے تو کوئی ہمیں سلامتی دے نہیں سکتا. اور بغیر سلامتی کے میں ایک دن تو کیا 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا. جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی سلامتی ہمارے پاس ہے ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. جب یہ سلامتی واپس ہو جائے تو زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. جنت کیا ہے؟ دار السلام، سراپا سلامتی. اور جہنم میں سلامتی نام کی چیز ہی کوئی نہیں. وہ تکلیفوں اور پریشانی اور مصیبتوں کا گڑھ ہے. جس طرح اللہ رب العزت انسان کو جہاں سے چاہتے ہیں رزق عطا فرما دیتے ہیں. بعض مرتبہ انسان عزت کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ ان اسباب میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں حالانکہ اس نے عزت کے لیے اپنائے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ ذلت کے اسباب میں سے بندے کے لیے عزت نکال دیتے ہیں. بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے اس میں مجھے نفع ملے گا، اللہ اس میں سے نقصان دکھا دیتے ہیں. اور کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے یہ کیا ہوا ہے تو نقصان ہو گیا، اللہ وہیں سے نفع عطا فرما دیتے ہیں. تو جس طرح باقی سارا نظام اللہ کے پاس ہے بالکل اسی طرح جو سلامتی والی بات ہے نا، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں سلامتی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں دیکھنے میں اس کو وہ سلامتی والا مسئلہ نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے اندر مصیبت اور پریشانی رکھ دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ مصیبت اور پریشانیوں کے نقشوں کے اندر سے اللہ سلامتی نکال دیتے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے. جیسے رات کو دن میں تبدیل کر دینا، دن کو رات میں تبدیل کر دینا، زندے میں سے مردہ نکال دینا، مردے میں سے زندہ نکال دینا، یہ سب اس کی قدرتیں ہیں. اسی طرح سلامتی بھی اس کی قدرت ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. اور ہم سب اللہ رب العزت کی ہر صفت کے محتاج ہیں اور ہر وقت محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں. ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے. اسی طرح السلام سلامتی دینے والی ذات کے بھی میں اور آپ محتاج
تو آج السلام کے بارے میں ہم چند باتیں کرتے ہیں۔ سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 3 موقع خاص طور سے ایسے ہیں جن میں سلامتی ان بندے کو مل جائے تو سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان تینوں موقعوں کی سلامتی عطا فرمائے۔ ان 3 میں سے ایک تو گزر چکا، سلامت ہے تو آج بیٹھیں، 2 ابھی آنے والے ہیں۔ وہ 3 کون سے موقع ہیں؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ان 3 موقعوں کے بارے میں فرماتے ہیں سب میرے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی پیدائش کا دن ہے۔ اس وقت اس کو سلامتی کی ضرورت ہے، شیطان سے اور بہت ساری سلامتیوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جب یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جائے گا، اس وقت یعنی موت کا دن۔ انسان کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہیں، ایک پیدائش کا دن اور ایک وفات کا دن، اور تیسرا دن کون سا؟ قیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہونے کا دن، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، دوبارہ زندہ ہونے کا دن۔ جب قبر سے نکل گیا انسان قیامت میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تینوں طرح کی سلامتی عطا فرمائے۔ پہلی سلامتی تو اللہ نیند تو ہم یہاں بیٹھے۔ دوسری سلامتی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیں کہ موت کے وقت سلامتی ہمیں مل جائے۔ موت کے وقت سلامتی، جس کو کلمہ مل گیا، پاکیزہ موت مل گئی، موت کی سلامتی مل گئی، تو اگلا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن کی سلامتی کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کو عرش کا سایہ مل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، بغیر عذاب حساب کے جنت مل جائے، پل صراط کا معاملہ آسانی سے کلیئر ہو جائے، اور قیامت کے دن گریبان پکڑنے والے نہ ہو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، عیبوں پہ پردے ڈال دیں اور حقوق والوں کو خود ہی عطا فرما دیں۔ یہ سلامتی ہے کہ نہیں؟ ایسی سلامتی جناب دیدہ پروٹوکول کے ساتھ جنت۔ تو یہ 3 دن بڑے اہم ہیں، اور تینوں دن کی سلامتی بڑی اہم۔ یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ قرآن کے اندر دونوں آیات ہیں یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو سلامتی عطا فرمائی، پیدائش کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، اور جناب علی قیامت کے دن بھی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں، کوئی وہ نہ لگا دے کوئی میرے اوپر کوئی فتویٰ کہ کیا کہہ دیا۔ ہاں، سلامتی ان تینوں دنوں کی ہمیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ کیسے ملے گی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، یہ سلامتی مل جائے گی۔ قرآن سنیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، طیبین، گناہ ہو جاتے، غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لیتے ہیں، صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، چل بھئی اپنا بندہ ہے، چلو بھئی۔ طیبین اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، سلام علیکم، سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ لیلۃ القدر میں بھی سلامتی نازل ہوتی ہے، جو اتنی مبارک رات ہے۔ تو موت کے وقت فرشتے سلامتی لے کر آئیں، سلام کریں آ کے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب نیک زندگی گزاریں گے تو یہ ملے گا۔ اگلے مرحلے قبر کی سلامتی کیا؟ قبر طاقت دینے کا وسیع ہو جائے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، جنت کے مزے قبر میں ملنے لگیں، اور جہنم کے عذاب اور فرشتوں کے سوال جواب کی سختی، جہنم کو قبر کے دبوچنے، اور جہنم قبر کے اندر سانپ سے اور اس سے بچاؤ ہو جائے، سلامتی ہے قبر کی۔ تو یہ بھی ہمیں چاہیے۔ یہ کیسے ملے گی؟ یہ ہمیں نیک اعمال سے ملے گی۔ اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک لوگ کتنے پسند ہیں، کتنا اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آئے گا، ان کے سامنے وہ مخلوق سامنے آئے گی جن کو آج تک نہیں دیکھا، فرشتے عالم برزخ، اس پریشانی اور وحشت کے عالم میں اللہ فرشتے بھیج کے ان کی دلجوئی کر رہے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، ٹینشن نہ لو، کوئی بات نہیں، میرے پاس ہی آ رہے ہیں۔
تو یہ سلامتی ہمیں مطلوب ہے۔ اور السلام قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا، الملک القدوس السلام، سورہ حشر کے اندر۔ یاد رکھیے السلام جل جلالہ کی طرف ہی سے سلامتی ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نہ ہو تو ہمارے پاس ہماری حفاظت کا کوئی نظام ہماری حفاظت کر نہیں سکتا۔ پستول، ہتھیار، تلوار، اوزار چھوٹے موٹے تو دور کی بات، ایٹم بم بھی آپ کے پاس ہو، اس سے بڑی بھی کوئی چیز اگر ہو، اگر اللہ کی طرف سے سلامتی نہیں لکھی نا تو سلامتی ان چیزوں سے نہیں مل سکتی۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو کتنے موقع آتے ہیں، ہمارے کئی روحانی دشمن، کئی جناب جانی دشمن، کوئی جناب انسانوں میں، کوئی درندے، کوئی اور مخلوقات، کتنے دشمن ہیں بندے کے۔ اللہ کی طرف سے سلامتی کا فیصلہ نہ ہو، ہم رات کو سلامت گھر واپس نہیں آ سکتے۔ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، سڑک کراس کر رہے ہیں، ٹریفک ادھر ادھر سے آ رہی ہے، عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، کہیں پہ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، کتنے خطرات ہیں۔ پھل کاٹ رہی ہے عورت، جناب سبزی کاٹ رہی ہے چھری ہاتھ میں، اور کتنے خطرات انسان کی زندگی میں صبح سے لے کے رات تک ہیں۔ انسان جا رہا ہے ادھر بلڈنگ بن رہی ہے، وہ کوئی اینٹ گر جائے، بے شمار خطرات زمانے میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں۔ میں اور آپ کب تک سلامت ہیں؟ جب تک اس سلام نے ہمیں سلامت رکھا ہوا۔ جس دن اس کی سلامتی ہٹ گئی بس کام ختم۔ یہ یقین کر لیں، جس طرح رزق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسی طرح سلامتی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے گھر میں اگر سلامتی کے ساتھ زندہ ہیں تو اس السلام کی برکت سے ہے نا، ورنہ جن کے گھروں سے سلامتی اٹھا لی جائے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ آگ انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی خدمت کرتی ہے، لیکن اگر یہ سرکش ہو جائے تو منٹوں میں گھروں کو جلا دیتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، الیکٹرانکس کا ان کا بزنس ہے، تو ان کی بہت بڑی فیکٹری ہے ماشاءاللہ، تو اس میں کئی ارب روپے کا ان کا نقصان ہو گیا۔ 17 دن تک آگ لگی رہی یہیں سندر میں۔ انسان کیا ہے، کوئی ذرا سا شارٹ سرکٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کیا اس قسم کی باتیں ہم سنتے نہیں ادھر ادھر؟ تو جب تک سلامتی ہے تو ہم بچے ہوئے، ہم اور ہماری چیزیں سلامت، اور جب اس السلام ذات کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہٹا لیے جائیں پھر کچھ نہیں۔ اب چند واقعات سن لیجئے۔ السلام کیا مطلب ہے جس کا؟ سلامتی دینے والا۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ سلامتی دینے والا۔ ہاں جی، بچوں کو بھی یاد ہو گیا؟ سلامتی دینے والا کون دیتا ہے سلامتی؟ اللہ رب العزت۔ اور وہ صفت، وہ نام کون سا ہے جس کی وجہ سے سلامتی ملتی ہے؟ السلام۔ یہ بات بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نام کی جو صفت ہے نا، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اب ذرا واقعات سنیے، اس سے نا اور زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ جانور بھی ہماری سلامتی کے دشمن بن سکتے ہیں۔ کئی واقعات ہو سکتے ہیں، بقرعید میں واقعہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا جمشید، اللہ کی شان اپنے محل میں تھا، تو کہیں سے کوئی گھوڑا آ گیا، بڑا زبردست قسم کا کوئی جنگلی گھوڑا، خوبصورت بھی تھا، وہ آ گیا۔ اس نے دیکھا، اس کو پسند آیا، اس نے کہا گھوڑا جو ہے نا اس پہ ذہن وین ڈالو، پکڑو اس کو ذرا، میں نے سواری کرنی ہے۔ کچھ لوگ گئے، ان سے وہ قابو نہیں آیا، تو کہا ٹھہرو تم، میں جاتا ہوں، میں ایسے کروں گا، تم سے نہیں ہوگا۔ یہ گیا، اب ایک فن ہے باقاعدہ، اس نے جب ہاتھ پھیرا، اس کو قریب آیا، دیکھا، اس کے ذہن رکھی، اور جب اس کے ذہن کسنے لگا نا، اس نے جناب ایسے لات ماری، وہیں پہ گرا اور وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سلامتی ہٹ گئی، بس وہی جو جانور تھا، حالانکہ درندہ بھی نہیں ہے، موت آ گئی۔ تو جب تک اللہ ہمیں سلامت رکھے، یہ جو ہماری سواریاں ہیں نا، پہلے اونٹ، گائے، بیل، گاڑی، گریل کا اس طرح کی چیزوں، آج کل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں،
تو یہ بھی تو ایک خطرہ ہے، لیکن جب تک اس کی طرف سے سلامتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بندہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو اور ہم سلامتی والے پیریڈ میں ہوں تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دشمن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی ہو۔ اور اگر اس کی طرف سے ہی فیصلہ ہو جائے سلامتی ہٹا لینے کا، پھر یہ دودھ کا گلاس بھی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دودھ پی کے صحت مل جاتی ہے، کئی کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ شادی کا کھانا کھایا سینکڑوں لوگوں نے، دو چار بیچ میں جناب ان کو ہیضہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، جناب بیمار ہو گیا۔ تو سلامتی دینے والے رب کی سلامتی مانگیے، اور وہ پروردگار جب جس کو سلامتی دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو دو خطروں کے درمیان، بلکہ شدید خطروں کے درمیان بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہ ہے السلام۔ کوئی اور واقعہ بھی ہو جائے؟ چلیں ٹھیک ہے، کرتے ہیں جی۔ اگر آپ کبھی زمین کے حالات پہ غور کریں تو کبھی بھیڑیوں نے انسان کی جان بچائی، کبھی سانپوں نے بچائی، کبھی جنگلی درندوں نے بچائی۔ یہ کیا ہے؟ سلامتی ابھی ان کے لیے باقی تھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اور اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، ہزاروں کو ذبح کروا دیا۔ اب اس سلامتی دینے والے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا فیصلہ کر دیا، اور خطرات کتنے؟ خطرہ در خطرہ در خطرہ، لیکن اس کی طرف سے فیصلہ سلامتی کا تھا۔ وہ ہر خطرے میں سے نکل کے جناب اس مقام تک پہنچے جہاں تک اللہ نے پہنچانا تھا۔ ہم کلامی کا مقام ملا، تورات ملی، عزت ملی، بہت کچھ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں۔ وقت کون سے گزر رہا ہے؟ بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ جب بچے زیادہ ذبح ہونے شروع ہو گئے نا، قوم نے کہا کہ غلام کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے نا لوگوں کو جبری غلام بناتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بڑے ملک، میرے جیسے ملک، ہمارے جیسے ملک کے لوگوں کو ذہنی غلام بنا لیتے ہیں، معاشی غلام بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ہاتھ میں ایسے کھلونا ہوتے ہیں۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا مساوات کا، اور ویٹو پاور ان کے پاس ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ ویٹو پاور کا ان کے پاس ہونا تو اس نعرے کی نفی ہے، مساوات کی نفی ہے۔ خیر، اب جناب قوم نے کہا کہ ابھی سر تو ہماری غلام قوم تو ساری مر جائے گی، بوڑھے مر جائیں گے تو پھر بچے آگے کون ہماری خدمت کرے گا؟ کیا کرے؟ اچھا، 1 سال بچوں کو ذبح کرو اور 1 سال نہ کرو۔ اب وہ جو سال جس میں ذبح نہیں ہونا تھا نا، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ سلامتی دینے والے کی سلامتی کا ظہور بھی پورا کرنا تھا نا، اللہ نے دکھانا تھا۔ اس سال کون پیدا ہوئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب وہ تو جناب سلامت رہے، وہ سلامتی والا سال تھا بچوں کے اعتبار سے، اس ماحول میں وہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بچوں کے لیے تو ذبح کا آرڈر تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب پیدا ہو گئے، اب ماں پریشان ہے، اور کیوں نہ ہو، ماں کو بچے سے محبت، بیٹی ہے تو چھوڑ دیتے، بیٹا ہے تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب سلامتی دینے والی ذات السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامت رکھنے کا فیصلہ کیا، اور کتنے خطروں میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اس سلامت رکھنے والے نے سلامت رکھا۔ یہ ایمان کی کیفیت کو اور یقین کی کیفیت کو بڑھانے والا واقعہ دل کے کانوں سے سنی۔ قرآن مجید میں ہے، جگہ جگہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے بچے کے بارے میں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں تو اسے بچانا چاہتی ہے، سلامت رکھنا چاہتی ہے، یا اللہ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، پھر ہم دونوں مل کے اسے بچاتے ہیں، اسے سلامت رکھیں گے۔ طریقہ ہم بتاتے ہیں، کرنا تم نے ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو۔ موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو، سلامت رکھنا چاہتی ہو، چلو مل کے بچاتے ہیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پانی میں ڈال دو۔ بچے کی سلامتی
پانی میں ڈال دو. وہ کہہ سکتی اس طرح یا اللہ کوئی جبرائیل علیہ السلام آگے ادھر کو دور کہیں کوئی دور پہ لے جائیں, کوئی دور لے جائیں, یہ 1 سال 1 دن کا بچہ 2 سال کا لگے, پچھلے سال کا لگے, جب فرعون کی پولیس آئے نظر ہی نہ آئے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا چیز ہوئی. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, دیکھو بچانا چاہتے ہو نا, ہم دونوں مل کے بچاتے ہیں, پانی میں ڈال دو. یأخذ عدو لی وعدو اللہ, دیکھو ہم دونوں مل کے بچائیں گے, اسے پکڑے گا بھی وہی جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن. وہ سلامتی دینے والا ہے نا, وہ کہاں کہاں سے سلامتی دیتا ہے. یقین کرنے والوں کو یقین کرنے کی ضرورت ہے اس کی باتوں کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یقین کیا اس السلام کی سلامتی دینے کے وعدے کے اوپر, ڈال دیا پانی میں. اب پانی میں جب ڈالا جا رہا ہے, اگر عقل وہاں ہوتی تو چیخ و پکار کرتی, کیا ہو گیا, پانی میں ڈال رہی ہو, بچے کو تو سوئمنگ ہی نہیں آتی, یہ تو ڈوب جائے گا. پھر انسان عقل استعمال کرے, اچھا پانی کے لیے نا ہم بجائے کھلی جگہ ڈالنے کے ایک صندوق بنا لیتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑی سیفٹی ہو جائے. پھر عقل کام کرے گی کہ نہیں, صندوق میں تو پھر ہوا کے لیے آکسیجن کے لیے کوئی سوراخ ہونا چاہیے تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, بچہ بچ جائے. پھر عقل کہتی ہے, اس کو بھی دوڑتی ہے کہ نہیں, ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا, صندوق ڈوب جائے گا. ایئر ٹائٹ کر اس لیے نہیں سکتے کہ ہوا بند ہو جائے گی, ایئر ٹائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہوا بند, سانس بند. سوراخ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ پانی آئے گا تو ڈوبنا. تو بتائیں کوئی خطرے کی کوئی کمی ہے, انتہا ہے نا ہر طرف سے خطرے کی. لیکن سلامتی دینے والا رب کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہے سلامتی دینا, تم کرو, مل کے بچائیں گے, پکڑے گا بھی اس کا اور میرا دشمن. کوئی انتہا تو ہو. انسان کی عقل یہاں کام نہیں کرتی. سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. موسیٰ کی ماں خوف مت کرنا, غم مت کرنا, غمگین مت ہونا, دل مت چھوٹا کرنا, تنگ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم تمہیں سلامتی کے ساتھ واپس پہنچائیں گے تمہارے پاس, تمہارے بچے کو, اور نبی بھی بنائیں گے, مرسلین میں سے بنائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے واقعات اور بہت ہیں اس میں. آگے موسیٰ علیہ السلام جناب پہنچے, ادھر سے فرعون نے بھی دیکھا, فرعون کی بیوی نے بھی دیکھا. بیوی نے کیا کہا کہ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں, لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, بیٹا بنا لیتے ہیں, ہمیں فائدہ دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, دشمن کے گھر میں اللہ نے ان کے چہرے کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی, جو دیکھتا محبت کرنے لگتا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی دیکھا, بی بی آسیہ نے بھی دیکھا. بی بی آسیہ کے دل میں وہ تجلی اثر کر گئی, اور انہوں نے اس کو فرعون کو کہا مت ذبح کرنا. فرعون کو کیا سمجھتے ہیں آپ, عام آدمی تھا. آج دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ علل اعلان بچوں کے ذبح کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتی. ایسی کوئی حکومت ہے؟ دیکھیں, کسی بھی بہانے سے وہ حملہ کر کے پورا ملک تباہ کر دے وہ الگ بات ہے, اور بعد میں پتہ لگے وہ بہانہ بھی غلط تھا, جھوٹ تھا, وہ باتیں اپنی جگہ ہیں سیاست کی. لیکن کوئی اس وقت کسی حکومت میں یا کسی حکمران میں اتنی ضرورت ہے کہ فرعون کی طرح یہ آرڈر کر دے کہ جو بچہ پیدا ہو اسے مار دو؟ بتائیں, نہیں ہے نا. یعنی کہ فرعون کی جو گورنمنٹ تھی اتنی اسٹیبلش تو تھی نا, معمولی بات نہیں ہے یہ. تو عام آدمی نہیں تھا, ذہین آدمی تھا. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ چھوٹا کیوں پانی میں ڈالا کسی نے؟ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی, کر رہی تھی نا. لیکن سلامتی دینے والے کا سلسلہ بھی کام کر رہا تھا. اسی کی بیوی کے دل میں اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت اور رحمت ڈال دی. کہا نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا. رب نے سلامتی دینی تھی, وہ اپنی ساری عقل, ساری فوج, ساری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کی مت ماری گئی. اور یہاں ایک مزے کی لطیفے کی بات بھی سن لیجئے. عورتیں کہتی ہیں اس خاوند بات نہیں مانتے, ہماری نہیں سنتے. وہ فرعون جو ہزاروں کو ذبح کروا چکا, بیوی کی تو مان رہا ہے. اچھا خیر, تو دودھ پلانے کا سلسلہ ہوا. وحرمنا علیہ المراضع, اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا کسی کی طرف ان کا رجوع ہی نہیں ہوا, دودھ نہیں پیا.
ادھر سے پھر بہن آئی، پھر اپنی والدہ کو لے کر آئی، وہ سارا سلسلہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے واپس دینے کا واقعہ قرآن میں یوں نقل فرمایا 20ویں سپارے میں. سنیے، فَرَدَدْنَاهُ، اور ہم نے لوٹایا، اِلَىٰ أُمِّهِ، ان کی والدہ کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، اپنی آنکھوں کو ان کو دیکھ کے ٹھنڈا کریں، غم نہ کریں، وَلِتَعْلَمْ، اور جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو سلامتی دینے والا جب سلامتی دینے پر آئے تو ایسے سلامتی بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. تو ہمارے پاس اگر سلامتی سے وقت گزر رہا ہے، یہ اللہ کی نام السلام کی برکتیں ہیں. ہم محتاج ہیں اس نام کے بھی، ہر نام کے محتاج ہیں. جو نام ہمیں معلوم ہو اس کے بھی محتاج، جو نہیں معلوم ہو اس کے بھی محتاج. ایک واقعہ اور سنیے. ان واقعات سے نا بہت ساری دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں، اور میں اس بیان میں خاص طور سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بیان آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنیں، سمجھیں، اور آگے زیادہ سے زیادہ بھیجیں. اللہ کے ساتھ تعلق بنے، غیر اللہ سے ہم نکلیں، شرک سے نکلیں، ہمارے یقین، امید، ہماری ہر چیز کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، پھر زندگی کا مزہ دیکھیں آپ. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح ہیں. ایک دن ایک دشمن نے سوچا کہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلیں گے نا علی الصبح، بس میں ان کو مار دوں گا. اب وہ رات ہی کو تنہائی میں اندھیرے میں جا کے تیار، لیکن اب پوزیشن لے کے کھڑا ہو گیا، ہتھیار اس کے پاس موجود، ادھر سے نکلیں گے، میں کام پورا کر دوں گا. اب یہ کھڑا ہوا ہے، وقت گزر رہا ہے. اب کیا ہوا، اندر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو دست لگ گئے، موشن شروع ہو گئے، ویکنس ہو گئی، ہمت نہیں رہی جانے کی. فجر کا وقت ہو گیا، وہ گھر سے نہیں نکلے. ان کا غلام کا نام تھا خارجہ، وہ نکلا اکیلا، یہ کھڑا ہوا تھا باہر مارنے، ادھر سے نکلا خارجہ. اس نے سمجھا عمر ابن عاص آ رہے ہیں، میرا ٹارگٹ آ رہا ہے، یہ آگے بڑھا اور جا کے ان کو شہید کر دیا اور بھاگ گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جن کو مارنے آیا تھا وہ اندر تھے، تمہارا تو کوئی اور گیا. کیا مطلب، سمجھ لیجئے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلامتی کا حکم موجود تھا، دشمن موجود، مارنے کے لیے موجود، ٹارگٹ کلنگ کے لیے موجود، اللہ نے بچا لیا. اور ان کے غلام خارجہ کے لیے سلامتی کا حکم نہیں تھا، موت کا وقت آ گیا تھا، اس کو وہ نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ مارا گیا. یہ ہے سلامتی. اسی کے اندر ایک نقطہ اور بھی ہے. انسان بعض مرتبہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس سے میرا نقصان ہے. اب ظاہر میں موشن لگ جانا یہ تکلیف کی بات نہیں. مسجد کی نماز سے، جماعت سے محروم ہونا، کمزوری آ جانا، کتنا معاملہ ہے. لیکن وہ ادھر باہر تلوار لے کے کوئی کھڑا ہوا تھا، اللہ نے انہیں سلامت رکھنا تھا. تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا بھائی، اللہ جانتا ہے، تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع رکھیں. امیر مہدی ایک خلیفہ تھے. ایک وقت تھا مسلمانوں کو بھی نیک حکمران ملتے تھے جب عوام نیک تھی. پچھلی دفعہ یہ پوری بات ہو چکی، جس کا خلاصہ ایک جملے میں ہے کہ تبدیلی دھرنے سے نہیں آئے گی، سدھرنے سے آئے گی. تفصیلات پچھلے بیان میں سن لیجئے، ریکارڈڈ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، یوٹیوب پہ انشاءاللہ. امیر مہدی یہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں قحط آیا. انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، خوب غلہ اور بڑی جناب انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے، لیکن قحط میں کمی نہیں آئی، لوگوں کی تنگی میں کمی نہ آئی، پریشان رہے لوگ. اب یہ بڑا پریشان ہوتے، نہ رات کی نیند نہ دن کا چین، اس پہ کہ کیسے میں لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں. بڑے پریشان. تو ایک دن اپنے غلام کو کہا کہ بھائی کچھ تھوڑی بات ہی کر لے یار، کوئی واقعہ، کوئی کہانی سنا دے، کچھ تو کر لے، دل بہلے، میرا دل نہیں بہل رہا.
لوگوں کے حال بڑے پریشان ہیں، بڑا غمگین ہوں۔ اللہ ایسے بادشاہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حکمران، اس غلام نے کہا کہ غلام کی کسی کہانی سے، کسی واقعے سے آپ کو کیا فائدہ؟ کچھ تو سناؤ، بڑا غمگین ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہندوستان کے ایک پرانے واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے، ایک جنگل میں شیر تھا، بادشاہ تھا، اور باقی بھی جو درندے اور جانور تھے اس کا خیال رکھتے، اطاعت کرتے۔ وہاں ایک لومڑی تھی، اس کا بچہ بھی تھا۔ لومڑی نے کہیں دور کسی ضروری کام پہ جانا تھا، وہ شیر کے پاس آئی، کہنے لگی بادشاہ آپ حکمران ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں، تو ہماری حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہیں دور جا رہی ہوں، مجبوری ہے، تو میں اپنا بچہ آپ کی حفاظت میں دینا چاہتی ہوں، واپس آؤں گی تو لے لوں گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، وہ چلی گئی۔ اب کہتے ہیں کہ شیر نے اس بچے کی حفاظت کا انتظام کیا، اور کہیں جاتا شیر تو اس بچے کو اپنے اوپر بٹھا لیتا کہ کوئی تنگ نہ کر سکے۔ اللہ کی شان، ایک دن اس طرح شیر جا رہا تھا، وہ لومڑی کا بچہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہ شیر جا رہا ہے، اتنے میں ایک آسمان سے عقاب بڑا آیا، ایگل، اس نے اس کو اچک کر جناب پکڑا اور واپسی پر فلائٹ لے لی۔ اب لومڑی اپنے وقت پہ جب واپس آئی، بچہ کہیں نہ ملا، آ گئی شیر کے پاس کہ بادشاہ سلامت، کیا رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی نہیں تھی؟ آپ نے بچے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی؟ بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا دیکھو زمین کی ساری ذمہ داریاں میری تھیں، لیکن آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی تو وہ تو میری قدرت میں نہیں تھا، وہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس غلام نے خلیفہ مہدی کو واقعہ سنایا، خلیفہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ طبیعت کچھ بحال ہو گئی، اور خوب رو رو کے اس نے اللہ سے مانگا، اللہ کوئی میری ہمت اور قوت کے اندر کی کوئی چیز ہوتی نا تو میں سارے کام کر دیتا، لیکن یہ تو ایک آسمانی مصیبت اور آفت ہے، اللہ اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو مہربانی فرما۔ خوب روتا رہا، مانگتا رہا۔ آنے والے چند دنوں میں قحط اللہ نے دور کر دیا، آسانی کر دی۔ تو اوپر سے کوئی چیز آنی ہو، اللہ نہ روکنے والا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ ہر وقت سلامتی کے محتاج ہیں۔ جنت کے کئی نام ہیں، ایک نام ہے السلام، دارالسلام۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام دارالسلام ہے، اور یہ سلامتی کا گھر ہے۔ کیوں جنت کو سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا؟ وہاں کسی قسم کی بیماری، غم، پریشانی، تکلیف، دکھ، کوئی اندیشے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑے کاروباری کو لے لیں، اس کے دل اور دماغ میں کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے کہ مندے میں کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ یہ انسان کی نا فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے سلامتی، کہ وہاں مصیبت پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اس کو کہا گیا دارالسلام۔ اور اللہ رب العزت نے دارالسلام کی طرف دعوت دی۔ 11ویں سپارے میں آتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کن کو بلا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں نا، یہ ہم مخاطب نہیں ہیں، ہم ہیں نا مخاطب۔ اب اللہ دعوت دے رہے واللہ یدعو الی دار السلام، اب ہم نے اس دعوت پر لبیک کب کہنا ہے؟ دعوت تو آ چکی، ہم نے اب لبیک کب کہنا ہے؟ اگر ہم نے آج لبیک کہا اور نیک اعمال کے ذریعے اس گھر کی طرف پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ چن لیا، پکڑ لیا، تو بالآخر انشاءاللہ میں اور آپ دارالسلام پہنچ جائیں گے۔ اور اگر زندگی میں ہم نے یہ کام نہ کیا اور یہ دارالسلام کی طرف بڑھنے اور چلنے کا سفر ہم نے مرنے کے بعد شروع کرنے کا ارادہ رکھا، تو قبر سے کوئی راستہ بغیر نیک عمل کے جنت والا نہیں ہے۔ وہاں تو عمل کی جگہ ہی نہیں ہے، عمل کا کام ہی ختم، وہ بھی راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں جی، اللہ تو بلا رہے ہیں دارالسلام کی طرف، ہم نے اس دعوت کے اوپر کب لبیک کہنا ہے؟ ابھی یا مرنے کے بعد؟ ہاں عقل مند تو ابھی کہیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اب اگلا نقطہ اسی میں لے لیں. اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں کس کی؟ جنت کی. کتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. یعنی جنت کی دعوت، نیکی کی دعوت، سنت کی دعوت، دین کی دعوت، یہ ساری دعوتیں یہ جنت کی طرف دعوت کی ہی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو اللہ رب العزت جو دعوت دے رہے ہیں، میں اور آپ بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، خیر کی دعوت دیں، اتباع سنت کی دعوت دیں. یہ ساری دعوتیں کیوں ہوں گی؟ واللہ یدعو الی دار السلام کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. تو یہ دین کی دعوت دینا وہ مبارک عمل ہے جو اللہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا اور انبیاء کرام نے بھی کیا، ہم بھی کریں. واللہ یدعو الی دار السلام. تھوڑا آگے ہو جائیے. سلام کرنا، جواب دینا، اس کے اوپر چند باتیں ہم کرتے ہیں ابھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں، سلام بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو رضی اللہ عنہ کو بتا دیا. وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ سلام تو وہ خود ہیں، تو وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل علیہ السلام. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بذات خود السلام ہے، ان کی طرف سے سلامتی ہے، اور جبریل تم پہ بھی سلامتی ہو. علماء نے لکھا ان کی انتہائی سمجھداری کی بات ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلام بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ کو تھوڑی کہنا ہے، بندوں کو کہنا ہے، فرشتوں کو بھی کہیں گے. اللہ تو خود سلامتی ہے، سلام ہے. اب یہ سلام کرنا کرانا، اس بارے میں چند باتیں ہم آج سن لیتے ہیں. جنت کا نام دار السلام ہے، اور جنت کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے. جنت کے اندر فرشتے لوگوں سے، لوگ فرشتوں سے اور آپس میں یہ سلام کیا کریں گے کثرت کے ساتھ. اور یہ سلام یہ دلوں میں محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، جس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، یعنی ایمان والی زندگی پر نہ آ جاؤ. اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں، وہ اگر عمل تم کرو گے تو تمہارے اندر محبتیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھ جائیں گی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سلام کی کثرت کرو، سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا، مسلمان ہونے کی بنیاد پر سلام نہیں کرے گا. یعنی جن کو جانتا ہے نا، ان کو بازار میں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، جان پہچان والے، شادی میں گیا ہوا سینکڑوں لوگ ہیں، جان پہچان والوں کو تو سلام کر لیا، باقی کسی کو نہیں کیا. یہ علامات قیامت میں سے ہے. سلامتی زیادہ سے زیادہ پھیلانی چاہیے. جتنا ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں کثرت کرتا ہو، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو. اور جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی انا مٹ جاتی ہے. دل تو یہی کرتا ہے نا، لوگ مجھے سلام کریں. حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام میں پہل کرتے ہیں. آپ مرد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خاوند بھی ہیں، اور آگے جو ہیں وہ عورت ہیں، بیگم ہیں، امتیاں ہیں، لیکن سلام میں پہل آپ کرتے ہیں. اب بیوی کو سلام میں پہل کرنا کتنا مشکل کام ہے بعض لوگوں کے لیے. وہ کرے نا، میں کیوں کروں؟
یہی تکبر کی علامت ہے۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ مردانگی ہے، دیوانگی نہیں ہے۔ مردانگی یہی کہ سلام میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہم گھروں میں برکت اور سلامتی چاہتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جواب دیں، رحمتوں کا اور سلامتی کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ یہ طریقہ بھی ہم بھول گئے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور جب واپس جانے لگو تو سلام کرو۔ ابتدا میں بھی سلام اور انتہا میں بھی سلام۔ سلام کو عام کرنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کی کثرت کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، محبتوں کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا جی کہ سلامتی ہم پر ہر وقت رہے؟ تو بس پھر سب کو سلام کرنا شروع کریں، گھر والوں کو سلام کریں، پہل کی کوشش کریں، سلامتی میں اضافے آپ خود دیکھیں گے۔ ایک حدیث سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو سلام کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ 4 اعمال ایسے ہیں اگر ہم اپنا لیں تو محبتیں آپس میں بڑھنے لگیں، بڑھتی چلی جائیں، انتہا ہو جائے اس کی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ان چاروں کاموں میں 1 ٹکا بھی خرچ نہیں ہوتا۔ یہ 4 کام محبت کو بڑھانے کے ایسے ہیں جس میں 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ لیجئے، پیسے سے خوش آمدی خریدے جا سکتے ہیں، غلام خریدے جا سکتے ہیں، دل کی محبت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حقیقت بتا دی تھی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا، فرمایا کہ تم ساری زمین کے، میرے محبوب آپ ساری زمین کے خزانے خرچ کر دیتے، صحابہ کی یہ محبت آپ ان پیسوں سے نہیں دے سکتے تھے۔ ہمیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی، آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، یہ ہم نے کی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ کسی کے دل کی محبت نہیں لے سکتے۔ ہاں خوش آمدی لے سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اب 4 کام ایسے ہیں جس میں محبتیں ہی محبتیں پھیلنے کا ذریعہ ہے، اور اس میں 1 دھیلا خرچ نہیں ہوتا، 1 ٹکا بھی نہیں خرچ ہوتا۔ وہ 4 کام کون سے ہیں جی؟ پہلا کام، جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملیں سلام کریں۔ سلام کرنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی بل تو نہیں آتا نا؟ لے جی، یہ کام بھی بغیر پیسوں کے ہوگا۔ دوسرا کام، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے نا، کوئی آئے کوئی جگہ کو کوشش بندہ کر لے کہ بھی کیسے میں جگہ دے سکتا ہوں، اپنے گھر میں کہیں بھی آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کریں، اس سے محبت بڑھے گی۔ ان 4 کاموں میں سے دوسرا کام، کیا اس میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ ابھی کوئی یہاں آئے ہمیں تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑے، کوئی خرچہ آئے گا، کوئی بل آئے گا؟ 2 کام، دونوں فری آف کاسٹ۔ تیسرا، اسے اس کے محبت والے پسندیدہ نام سے پکاریں جو اسے پسند ہو، اس کو اس کی اچھی صفت کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ پکاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو حمیرہ کہہ کے بعض مرتبہ پکارتے ہیں۔ حمیرہ احمر سے ہے، سرخ سفید، جیسے گویا کے پنک ہی کہہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے نا۔ یہ واقعہ میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں۔ میرے موبائل پہ بیگم صاحبہ کو میں نے لکھا ہوا ہوم منسٹری۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ، کچھ لوگ تھے، تو جناب ان کی کال آئی تو لکھا ہوا تھا ہوم منسٹری۔ کسی نے دیکھا یہ کیا لکھا ہوا، کس کی کال ہے؟ میں نے کہا میری بیگم صاحبہ کی، ہوم منسٹری میں نے لکھا ہوا۔ اچھا آپ نے ہوم منسٹری لکھا؟ میں نے کہا ٹینشن، کہ بیگم کی کال آئی ہے، ٹینشن ہی آنی ہے بھائی۔ تو محبت والا نام رکھنا، اس سے کیا کہتے ہیں محبتیں بڑھتی ہیں، اچھا نام رکھنا۔ اچھا جی، اس میں کوئی خرچ آتا ہے؟ 3 کام بتا دیے نبی علیہ 3 کام بتائے علماء نے نا محبت بنانے کے: سلام کرنا، مجلس میں جگہ دینا، اور اچھے نام سے پکارنا، تینوں فری آف کاسٹ۔
کوئی بات نہیں. چوتھا کام ہے وہ بھی فری لیکن تھوڑا سا دل بڑا کرنا بڑا ہے وہ بھی فری لیکن اس میں کوئی تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں سے اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرنا اور برائیوں کو چھپا لینا. بس یہ کام، یہ 4 کام آپ نے جس کے لیے کر لیے محبتیں بڑھیں گی. محبتیں بڑھانے کے لیے 4 کام ہیں جی. جنت کیا ہے جی؟ دارالسلام. اب جو یہ چاہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی 4 کام. 4 کام ایسے ہیں جو کرے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہاں کو تھوڑا سا خرچہ بھی ہے، یہ سارے فری نہیں ہیں. پہلا کام لوگوں کو کھانا کھلانا. جنت میں سلامتی کے ساتھ جانے والے 4 کاموں میں سے پہلا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانا. دوسرا کام صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، جوڑنا. اور تیسرا کام سلام پھیلانا. اور چوتھا کام تہجد کی نماز پڑھنا. جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھنا. اے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو. رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب ان میں صرف کھانا کھلانے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی سستا کر لیجئے، آسان کر لیجئے، اتنا پریشان نہ ہو. تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیں، لوگوں کو کھلا دیں. یہ نہیں کہا کہ دسترخوان لگا کے ہزاروں لوگوں کو کھلاؤ. ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھلاتا رہے. یہ مچھلی والے جناب پکڑ پکڑ کے مچھلیاں کھلاتے ہیں. تو بھائی جناب لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام میں پہل کریں، سلام کثرت سے کریں، رشتہ داریاں نبھائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. 4 کام کریں سیدھا جنت. مشکل کام نہیں ہے، ہمت کریں. اب ہم آتے ہیں کچھ اور چیزوں کی طرف. سلامتی کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم سب چاہتے ہیں ہمارا مال سلامت رہے، کہ نہیں چاہتے؟ مال کی سلامتی کے چند اسباب توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. السلام، سلامتی دینے والا وہ ہے، لیکن بعض چیزوں کے لیے کچھ اسباب بیان ہوئے، انہیں اختیار کرنے کا حکم ہے. وہ اسباب ہم اختیار کریں، سلامتی ہمارے پاس رہے گی. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ السلام کی سلامتی ہمارے ساتھ رہے وہ پھر ان کاموں کو توجہ سے سنیں اور عمل میں لائیں. مال کی سلامتی، اس میں ایک نقطہ جو بنیادی اور بہت بڑا ہے، زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کریں، تھوڑی سی زیادہ ہی ادا کریں. زکوٰۃ پوری نکالیں اور صحیح جگہ تک پہنچائیں. بہت سارے کاروباری لوگوں کو میں جانتا ہوں، مرنے کی فرصت نہیں ہے ان کے بعد 2 نمبر لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے، سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. کوئی حق ادا نہیں ہوا. زکوٰۃ پوری ادا کرنے میں حساب کتاب کر کے پوری نکالنا اور صحیح جگہ تک پہنچانا، یہ جس کے پاس مال ہے صاحب مال کی ذمہ داری ہے. حدیث سن لیجئے، فرمایا جو مال خشکی یا تری میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مال کی سلامتی جو چاہتے ہیں زکوٰۃ پوری ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے میں 2 پوائنٹس ہیں، حساب کتاب کر کے مکمل ادا کریں، زیادہ ادا کریں تاکہ کمی کوتاہی کا کوئی خدشہ نہ رہ جائے، اور صحیح جگہ پر اس کو لگائیں. پہلی بات. دوسری بات، جب اذان ہو جائے تو اب نماز نہ قضا ہونے دیں. جو آدمی اپنے کام، کاروبار، ملازمت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، فیکٹری کی وجہ سے نماز قضا کر دیتا ہے، اس کا مال بھی سلامت نہیں ہوگا، بے برکتی آئے گی، برکتیں دور ہو جائیں گی. تیسری بات، کسی کا حق دبا کر تجارت اور کاروبار نہ کریں. کسی کا مالی حق دبایا ہوا ہے نا ہم نے، اور پھر ہم کہیں سلامتی بھی مل جائے، مشکل کام، نہیں ملے گی. چوتھی بات، وراثت پوری ادا کریں، بہن بھائیوں کا پورا حق دیں.
اب ہوتا کیا ہے، بہن کی وراثت نہیں دی، جو ملا جو لب جائے کھا لو، جو لب جائے کھا جاؤ، یہ اصول ہے۔ جو اپنے پاس آ گیا وہ میرا، حق ادا نہیں کیے ہوئے، سلامتی کہاں سے؟ سلامتی گئی، آپ نے لوگوں کے حق مارے ہوئے۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ پڑھنے کو ملا، ایک بہن باقاعدہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئی، عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے لیکن بہرحال وہ گئی۔ جب قبر میں رکھ دیا، اس نے اونچی آواز سے اللہ سے مانگا، یا اللہ اس نے میری وراثت نہیں دی تھی، میں تنگی میں زندگی گزاری ہوں، اللہ بدلہ لے میرا۔ تو وراثت اگر کسی کی روکی ہوئی ہو کسی نے، اور کیا جی سلامتی والے کی طرف سے سلامتی مل جائے گی، تو یہ ذرا مشکل بات ہے۔ اگلی بات، ادھار پہ جو مال خریدا ہے جلد سے جلد اس کی ادائیگی کی فکر کرے تاکہ سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ، سودا بیچنے کے لیے بار بار قسمیں کھانا، کثرت سے قسم کھانا، اللہ رب العزت کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن یہ دنیا کی چیزیں بیچنے کے لیے بار بار قسمیں کھانا، اللہ کا اتنی عظمت والا نام اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اس کا استعمال کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سودا بک جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اگلی بات، جھوٹ اور دھوکے سے کاروبار نہ کریں۔ جب کام کاروبار میں معاملات میں جھوٹ اور دھوکہ داخل ہو گیا، عیب نہیں بتایا، غلط کر کے دے دیا ہے، چائنا کا انگلینڈ کر کے دے دیا، کوریا کر کے دے دیا، تو کیا ہوگا؟ بالکل توجہ رکھیں جی، جس نے یہ کام کیے برکت اس کو نہیں مل سکتی، برکتوں مال کی سلامتی نہیں ہو سکتی۔ مال کی سلامتی کے لیے ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا۔ یہ جو مال آتا ہے کہاں جائے گا؟ یہ بھی جھوٹے عاملوں کے پاس چلا جائے گا، وکیلوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا، مقدموں میں چلا جائے گا، نکلنا ہے، یہ رہنا کوئی نہیں پاس۔ ایک مرتبہ میرا بیان تھا گجرانوالہ چیمبر میں، وہاں بہت سارے سوال جواب بھی ہوئے، کچھ باتیں تھیں، تو ایک بات میں پھر میں نے وہاں بات کہی، وہ کہتے ہیں جی مدرسے والے مسجد والے چندے لوٹ کے کھا جاتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکاں کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے سوال جواب، بہت ساری باتیں، لیکن اس موقع کے حساب سے سارے تاجر تھے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا دیکھو تم جو کمائی کرتے ہو خود دیکھو کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہے، کہاں کہاں کھوٹ اور خرابیاں شامل ہیں، تو جب خراب دو گے تو اس کے بھی برے اثرات کہیں نہ کہیں تو آئیں گے۔ تم بھی پھر وہ مال دو نا، جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاکیزہ مال تھا کہ ایک درہم کے بھی مشتبہ ہونے کا خدشہ نہیں تھا، حلال اور پاکیزہ دو، پھر دیکھو اس کی برکتیں آگے بھی آئیں گی۔ صرف دوسروں میں غلطیاں نظر آتی ہیں، ہمیں غلطیاں صرف دوسروں میں نظر آتی ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکیں گے اچھے رہیں گے۔ حدیث سنیے، جس نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی، خریدار کو عیب نہیں بتایا، اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غصہ رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مال کی سلامتی کے لیے کچھ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، وہ اور مختصر سن لیجئے، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، آپ ایک ادارے میں ہیں اور اپنے اختیارات سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز، ادارے کے مفاد کو پیچھے کر کے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے مال کی سلامتی نہیں رہے گی، وہ اللہ کی طرف سے خود ہی واپس کہیں نہ کہیں نکل جائے گا۔ دوران ملازمت کام نہ کرنا، جھوٹی چھٹی لگوا لینا، جھوٹی حاضری لگوا لینا، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھا کے کوئی چیز لے لینا، صحیح طریقے سے امانت اور اخلاص سے کام نہ کرنا، ادارے کی مراعات کو غلط استعمال کرنا، یا مالک ہے تو ملازموں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سلامتی نہیں رہتی مال میں۔ اچھا، یہ مال کی سلامتی کے لیے تھا۔ اب اس سے اگلی بات، بدن کی سلامتی، میری آنکھ، میرا کان، میرا دماغ، میرا دل، ساری چیزیں، بدن کی سلامتی، یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بدن کی سلامتی کے لیے بھی کچھ اسباب ہیں۔
آج کل بدن کی سلامتی کے لیے نا کوئی نیوٹریشن کے پاس جاتا ہے، کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی جناب ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز مختلف کرتا ہے، اور کوئی جناب 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال 2 سال بعد پورا اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتا ہے اور اپنا ڈائٹ پلان بنواتا ہے، بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا بدن کی سلامتی کے لیے؟ تو بدن کی سلامتی کے لیے کچھ چیزیں اور بھی ہم کریں، یہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو کریں، منع نہیں ان کو کرتا، لیکن ہم جو دوسرا اینگل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا وہ بھول جاتے ہیں۔ بدن کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بالکل آخر میں آئیں اور آخری امت کے لیے آئیں، اور اس امت کے آخری وقت میں تقریباً میں اور آپ ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت بھیج دیتے ہیں جو اسلحہ سے لیس ہوتی ہے اور ساری رات شیطان اور شیطان کی پلٹن سے اس کی حفاظت کرتی ہے فجر تک۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، بدن کی سلامتی کے لیے ہے۔ بدن کی سلامتی کے لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم اپنی بیماریوں کا علاج دواؤں سے کرتے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہم اپنی بیماریوں کا علاج دعاؤں سے کرتے تھے، صدقہ اور خیرات سے کرتے تھے۔ آج ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے، آج ہم اپنی بیماریوں کا علاج صرف دواؤں سے کرتے ہیں۔ کوئی جناب صبح دوپہر شام گولیاں کھا رہا ہے، کوئی صبح شام گولیاں کھا رہا ہے، کسی کی کتنے ہزار کے مہینے کا صرف دوائیوں کا بل، کسی کے اتنے ہزار کا دوائیوں کا بل۔ یہ پہلے نہیں تھا، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ نہیں تھا، وہاں دعائیں تھیں اور صدقہ خیرات تھا۔ ہم نے ان دونوں کو اپنی زندگی سے کم کرتے کرتے بہت ہی نچکال دیا ہوا ہے، ہم اس پر آئیں۔ بدن کی سلامتی کے لیے دعائیں، جی سنیے، ایک دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ بس یہیں تک ہے سنت اور حدیث، اس سے آگے جو ملا لیتے نا وہ سب اضافے ہیں، بچنا چاہیے۔ بھئی اللہ کے محبوب نے اتنا مانگا، ہم اتنا ہی مانگیں کہ ہمارے لیے خیر ہے، ہمیں زیادہ اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، ومنک السلام، آپ ہی کی جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے، بڑی بابرکت ذات ہے آپ کی، اے عظمت اور جلال کے مالک، اور اے اکرام اور احسان کرنے والے۔ تو یہ بدن کی سلامتی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی صبح شام 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے، یہ بھی بدن کی سلامتی، اور بھی سلامتی ہیں لیکن بدن کی سلامتی کی نیت سے بھی اس کو پڑھیں۔ پھر ایک دعا میں تو کھل کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میں اپنے بدن کے بارے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اتنا کھلے الفاظ میں اللہ میں اپنے بدن کی، اپنی سماعت کی، اپنی نگاہوں کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس میں اپنے جان، مال، اولاد کی سلامتی مانگی جا رہی ہے، اللہ کے نام کی برکت مانگی جا رہی ہے۔ برکت اور سلامتی ملتی جلتی باتیں ہو گئی نا۔ اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانت والحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، تو بدن کی سلامتی کی چند دعائیں میں نے بتائیں، اور بھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء www.darsequran.com